اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 64 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجے من رسول کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ولاؤ اور اگر انہم یہ لوگ اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤکا وہ آتے آپ کے پاس فاستغفروا پس بخشش چاہتے اللہ سے واستغفر اور مغفرت چاہتے لہم ان کے لیے الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوجدو تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توابن توبہ قبول کرنے والا رحیمہ اور مہربان۔ یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اگر آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے بخشش چاہتے اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مغفرت چاہتے تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس آیت سے پیچھے یہ واقعہ چل رہا تھا کہ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوا تھا، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا اور پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جس پر حضرت عمر فاروق نے جس نے فیصلہ نہیں مانا تھا اس کا سر قلم کر دیا، اور پھر اس کے گھر والے روتے ہوئے آئے قصاص کے لیے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ کوئی قصاص نہیں ہے، ایسے بندے کا خون مباح ہے اور وہ سب کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اب جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم کر چکے تھے، کیونکہ منافقین جو ہے ان کا اس سے پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ منافقین جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زبان سے تو ایمان لاتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، اور جب انہیں کوئی آپس میں کوئی کام ہوتا تھا، کسی بھی جھگڑے وغیرہ کا فیصلہ کروانا ہوتا تھا یا کوئی بھی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے دوسروں کے پاس جانے کی زیادہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے اپنے فیصلے کروائے جائیں، وہ دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو جب وہ دل سے نہیں مان رہے تھے تو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو اس پہ آقا کریم اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر ہی چکے تھے، انہوں نے ایک غلط کام کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کے پاس آپ کے فیصلے کو ماننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے، اگر اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا کوئی تو وہ اللہ کا بھی فیصلہ نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ اپنی جان پر ظلم کر ہی بیٹھے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کے پاس آ جاتے اور پھر اللہ سے توبہ کرتے، استغفار کرتے اللہ سے، اور آپ بھی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرور معاف کرنے والا پاتے۔ ٹھیک ہے، جبکہ مطلب وہ ان کی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا اگر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش کرتے۔ یہ تو ہو گیا اس کا پیچھے والا شان نزول یا اس کا جو پیچھے بیک گراؤنڈ چل رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس کا حکم عام ہے۔ ٹھیک ہے، جو عام گناہ گار لوگ ہیں اس آیت کا حکم تمام گناہ گاروں کو یہ اس آیت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب ان سے کوئی خطا یا گناہ ہو جائے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر استغفار کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے درخواست کریں یا اللہ کے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں گے اگر یہ اس طریقے سے کریں گے۔ تو جب بھی کوئی گناہ ہو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور خود بھی اللہ سے استغفار کریں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش بھی کروائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کروائیں اپنے گناہ کی معافی کی، تو اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔
اب دنیا میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ٹائم تک اس زمین پر بشری حالت میں موجود تھے، اس ٹائم تک تو لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، جو بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا تھا وہ جا کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں پاک کر دیں، کچھ بھی کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ انہیں پاک فرما دیتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی یا وصال ہو گیا، وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ٹھیک ہے، مفسرین کی ایک جماعت یہ ذکر کرتی ہے کہ ایک مشہور حکایت ہے ابدی کی، وہ یہ مختلف بکس میں یہ حکایت آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ عز و جل کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ والی آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یعنی کہ یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اگر آپ کے پاس آئیں اور پھر آپ اللہ سے بخشش چاہیں اور رسول ان کے لیے مغفرت چاہیں تو وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اس نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ میں کہا کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اور اپنے گناہ پر اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اپنے رب کی بارگاہ میں آپ سے شفاعت طلب کرنے والا ہوں، اور روتا رہا اور ساتھ میں کہتا رہا کہ یا رسول اللہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے گناہ معاف نہیں ہو جاتے یا جب تک میں پاک نہیں ہو جاتا۔ تو پھر اس نے اس کے بعد جو ہیں وہ 2 شعر پڑھے، جس کا ٹرانسلیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ اے وہ ہستی جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر ہیں، جن کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے خوشبودار ہو گئے، میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساکن ہیں، اس میں عفو ہے، اس میں سخاوت ہے اور لطف و کرم ہے۔ پھر وہ اعرابی چلا گیا۔ تو وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ابدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابدی، اس اعرابی کے پاس جا کر اس کو خوشخبری دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو جو ابھی بھی اگر کوئی بندے وہاں جا کر اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی طرح سے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، یعنی وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ زندگی میں اس نے میری زیارت کی ہو، اس کی قبر پر جا کر اس طرح سے وسیلے سے دعا کرے گا، انشاءاللہ اس کی دعا ضرور 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 قبول ہوگی۔ جی اگلی آیت ہے کہ فلا و ربک، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہ ہوں گے، حتی یہاں تک کہ یحکمو کا، جب وہ آپ کو منصف بنائیں، فی ما، اس میں، شجرہ، جھگڑ اٹھے، بینہم، ان کے درمیان، یا جھگڑا ہو جائے ان کے درمیان، ثم، پھر، لا یجدو، وہ نہ پائیں، فی میں، انفسہم، اپنے دلوں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے جو، قضیتا، آپ فیصلہ فرمائیں، ویسلموا، اور تسلیم کریں، تسلیمہ، خوشی سے۔ بس قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف نہ بنائیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان ہو جائے، پھر وہ اپنے دلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے فیصلہ کو نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی لحاظ سے تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوتا اور مطلب ظاہری طور پر وہ مان لیتا ہے لیکن دل سے اس کو قبول نہیں ہوتا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے فیصلہ پر آپ نے مطلب ظاہری طور پر بھی اس کو قبول کرنا ہے اور پھر
اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی، دل میں بھی اس فیصلہ کے خلاف کوئی گھٹن، کوئی غم یا کوئی رنج یا اس طرح کا کچھ بھی نہ ہو۔ دنیاوی لحاظ میں تو بعض اوقات اگر ایک عدالت سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں اور وہ اس فیصلہ سے ہم خوش نہیں ہوتے تو ہم اس سے اوپر والی عدالت میں اس فیصلہ کی ریٹ کر سکتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، وہ ذات، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات پاک ہے کہ جن کے فیصلہ کے خلاف ریٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس کو خوشی خوشی تسلیم بھی کرنا ہوتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، بس وہ حکم اس پر دل و جان سے آمین کہہ دیں، بس اس کو قبول کر لیں۔ اور یہ حکم جو ہے صرف اس ٹائم کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ آیات جو ہیں وہ قرآن پاک ظاہر ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تو یہ حکم بھی قیامت تک کے لیے۔ اگر کوئی شخص چاہے جتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اگر اس طرح کے خیالات آ جائیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے اور اگر ایسا کر لیتے تو زیادہ ٹھیک ہوتا، تو وہ مومن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ سے مینس کہ وہ ان کے خلاف جا رہا ہے، اس کے دل میں ایک قسم کی تنگی آ رہی ہے یا اس کو وہ دل سے قبول نہیں کر رہا، تو جو دل سے قبول نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا اور مطلب حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک صحابی کا چشمے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا تھا، اور ہم نے اپنا معاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس یہ چشمے سے جو ہیں وہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اپنی کھجوروں کو سیراب کیا کرتے تھے، تو انصاری کہتا تھا کہ پانی ظاہر ہے مجھے میری طرف آنے دو، تو حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے کہ نہیں، انہوں نے ان کا مطلب ان کا آپس میں اس چشمے کے پانی پر جھگڑا ہوا، تو انہوں نے وہ جھگڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، اپنی کھجوروں کو سیراب کرو اور اس کے بعد پانی کو جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی طرف پھیر دو، یعنی اس کے کھیتوں میں پانی کو جانے دو۔ تو انصاری جو ہے اس کو یہ بات ناگوار گزری، اس کو مطلب تھوڑی سی دل میں تنگی محسوس ہوئی، اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زبیر، اپنی کھجوریں سیراب کر، پھر پانی روک لے یہاں تک کہ باغ پانی جو ہے وہ باغ کی دیواروں تک آ جائے، یعنی باغ پانی سے بھر جائے، اتنا زیادہ پانی لگا، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو ہے وہ حضرت ان دونوں کے معاملہ کو مطلب بیلنس کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب اس بندے نے دوسرے بندے نے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی تو اس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری وہ بات، تو انہوں نے پھر فیصلہ جو ہے وہ حضرت زبیر کے حق میں دے دیا، اور اس جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے دل میں اس فیصلے پر تنگی محسوس کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی بھی انسان جو مطلب جو لوگ بھی جھگڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جائیں اور پھر وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں، تو اگر کوئی دل میں تنگی محسوس کرے گا اس فیصلہ کے بارے میں تو وہ مومن نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جس آدمی کا حضرت زبیر بن عوام سے جھگڑا ہوا تھا، ان انصاری کو جب یہ آیت پتہ چلی تو انہوں نے اس فیصلہ کو تسلیم کر لیا دل و جان سے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے کر لیا اور دل صاف کر دیا اور اس کو دل سے قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس طرح کے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ یہاں پہ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔